قرآن کا رہسیہ یعنی کہ میریکل آف قرآن، یہ ہم نے اس ایپیسوڈ کا نام دیا ہے۔ جو ایپیسوڈ ہم چلا رہے ہیں، ابھی تیسرا ایپیسوڈ ہے، تو اس میں بتانا چاہتا ہوں ایکچولی قرآن اٹرنل بک ہے، اور قرآن میں یا حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ساری کتابوں پہ ایمان لانے والا ہی بلیور کہلاتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف قرآن جو ہے وہ خدائی کتاب ہے۔ تو جو بھی ڈیوائن بکس اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان سب کو ماننا ہی ہمارا بلیونگ سسٹم یا ہمارا فیتھ یا ہمارا ایمان ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے، خاص طور سے تمام دنیا کے جو اسلامک اسکالرس ہیں وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو اس سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس میں فقر کی غذا تلاش کرتے ہیں، اور قرآن ہمیں فقر سے دور لے جاتا ہے، خدا کی عظمت میں کھونے کے لیے کہتا ہے۔ قرآن کو اگر ہم صحیح طور سے سمجھیں گے تو ہم ٹوٹل ماڈسٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ انکساری کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ تو میرا ایک دوست تھے بمبئی میں، عبد الکریم نائک، ان کا بیٹا، اس نے بھی بہت دعوت کا کام کیا، حالانکہ وہ ڈیبیٹ کرتا تھا، بعد میں اسے ملک سے جانا ہی پڑا۔ وہ لوگوں کو ذلیل کرتا تھا خاص طور سے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ اس میں جو ایسا دیا ہے اور تمہاری کتابوں میں ایسا دیا ہے۔ لیکن اور کتابوں اور قرآن میں صرف ایک فرق ہے کہ قرآن ایک پریزرڈ بک ہے اور دوسری کتابیں جو ہیں پریزرڈ نہیں رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر ہمارے پاس پریزرڈ بک ہے، اور اس میں ایک بہت خاص بات جو ہے وہ یہ کہ اس زمانے کے لیے جو اب چل رہا ہے، سائنٹیفک ایج کہتے ہیں، یعنی کہ جب قرآن اترا اسے انسیولائزڈ ایج کہتے تھے، اور آج جو ہے سائنٹیفک ایج ہے۔ تو سائنٹیفک ایج میں آج قرآن جو ہے ہمارے پاس وہ بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے سورہ جونا آپ پڑھیں گے، اس کے 92 آیت پڑھیں آپ، تو اس میں جو سسٹم دیا ہے، جو بتایا گیا ہے کہ نشانی ہے، لیکن اس نشانی پر غور نہیں کرتے لوگ، تو یہ اس طرح سے بتایا گیا اس میں۔ لیکن یہ اس وقت بھی آیت تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کسی صحابی نے نہیں پوچھا، کیونکہ اللہ نے ان کے دماغ سے، ان کے دلوں سے نکال دی تھی یہ بات۔ وہ رسول سے اگر معلوم کریں گے تو ڈیٹنگ سسٹم جو ہے 20 صدی میں آئے گا، یعنی کہ سائنس کب آئے گی؟ اللہ کے لیے تو ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، ہمارے لیے ٹائم اینڈ اسپیس ہے۔ تو یہ آج آنا تھا، تو آج اللہ نے ڈاکٹر مورس بوکائی کے ذہن میں ڈالا، اور وہ ہندوستان آیا فرانس سے، اور ہندوستان کا رہا مصر آیا، چونکہ مصر میں بھی گیا تھا، اور میں نے وہاں جامعہ ازہر میں دیکھنے کی میری بڑی خواہش تھی، وہاں کے جو شیخ الجامعہ ہیں ان سے ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن آپ شردھا وش پڑھ رہے تھے، آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوتا تو یہ ڈیٹنگ کا کام آپ خود کر سکتے تھے۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آج بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایکسپلوژن ہے، یعنی کہ بگ بینگ تھیوری۔ تو بگ بینگ تھیوری اس زمانے میں آئی ہے، تو وہ جو تھیوری ہے اس میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے، آپ پڑھیں گے سورہ الانبیاء کی 30ویں آیت پڑھیں گے، 43ویں آیت پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ حامیم سجدہ کی آیت پڑھیں 47، اور سورہ کاف کی پڑھیں آپ آیت، تو اس میں صاف لفظوں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا ہے کہ مطلب آج کی جو ایج ہے، جب یہ معلوم ہوا ہے کہ ملٹی ورس ہے، یونیورس ہے، اور ملکی وے ہے، سولر سسٹم ہے، اور کس طرح سے دنیا بنی ہے، بگ بینگ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا تھا یہ، اور اللہ نے چیلنج کر کے، یعنی کہ ایک صرف فوکس کیا، نیت کی، جسے کہتے ہیں نا اللہ نیت کرتا ہے کن فیکن، تو اسے کہتے ہیں فوکس۔ اللہ نے فوکس کیا آسمان کی طرف، جو دھوئیں کی طرح گلیکسی تھی، بنی ہوئی تھی، جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں فوٹوز، اس طرح سے بنی ہوئی تھی، تو اس میں ایک دم وسفوٹ ہوا، اور وسفوٹ سے سارا ملٹی ورس ایک طرف ہو گیا، اور جو سولر سسٹم ہے وہ ایک طرف ہو گیا۔ اس پہ 6 دن میں پھر خدا نے کہا، چونکہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں بنا ہوا ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے زمین آسمان کے لیے الگ الگ ہے، تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں جو ہے 6 دن میں اللہ نے اس کو بنایا۔ پہلے ایکسپلوژن کیا، پھر آگ ختم ہوئی، آپ پانی آیا، ونسپتی آئی، جانور ہے، پھر انسان آیا، پھر انسان کی ہدایت آئی، پھر نبی آئے، تو یہ ساری چیزیں جو آئیں دنیا میں آئیں۔ تو لیکن مولانا لوگ جو اس کو قرآن کو دکھاتے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی کو دکھاتے ہیں، تو اس میں ان کو ایک جنرل دکھاتے ہیں، لڑاکو دکھاتے ہیں، کامیاب لڑنے والا دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت العالمین ہے، اور آج کے زمانے کے لیے خاص طور سے یہ زمانہ جب غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان سے جو ہے سمجھ لیے اسلام کی رشمی کرنیں نکلیں گی، اور وہ تمام دنیا میں پھیلیں گی، اور تمام دنیا کا اسپریچول گرو جو ہوگا وہ ہندوستان ہوگا۔ آج وہ حالات بنتے جا رہے ہیں کہ ہندوستان کی پوزیشن تمام دنیا میں اچھی ہوتی جا رہی ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے صرف یہی نہیں بتایا ایکسپلوژن ہوگا، کس طرح سے باقی ہوگا، کیا کیا ہوگا، اور زمین میں اور آسمان میں کیا کیا چینج آئیں گی، اور پہاڑ کیوں بنائے گئے ہیں تاکہ زمین جھک نہ جائے، یہ آج پتہ چلا ہے ہمیں، یہ ہمیں آج پتہ چلا ہے بگ بینگ تھیوری جب ہم جانیں کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا، اس سے پہلے سب کچھ ایک دھواں تھا، کہیں تھے ہی نہ انسان تھے نہ کوئی چیز تھی، اور سب جتنے ستارے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، وہ آگ ہی آگ ہے، لیکن اس زمین کو اللہ نے کس مصلحت سے بنایا یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ قرآن کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ اس پہ نہ صرف اس نے اللہ نے پانی ڈالا، مٹی ڈالی، بنسپتی پیدا ہوئی، انسان جانور پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے، تو یہ ساری پلاننگ جو ہوتی ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے سجدہ کر دیجیے، سجدہ لکھا ہوا تو وہ سجدہ یہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں، وہ سجدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی عظمت کو جانیں، خدا کے پلاننگ کو سمجھیں، اور خدا کی جو خصوصیات ہیں جو انسانوں میں ہو سکتی ہیں میکسیمم، وہ اپنے اندر لیں، تب ہم خدا کی فرینڈشپ اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ خدا کو فرینڈ بنانا، خدا کو دوست بنانا، خدا کو خلیل بنانا وہ تبھی ممکن ہے، چونکہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ خدا کے دوست، لیکن وہ رات دن غور کر اسٹڈی کرتے تھے، کس کی کرتے تھے؟ کائنات کی، لیکن وہ پری سائنٹیفک ایج میں کرتے تھے۔ آج سائنٹیفک ایج ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے ریلائزیشن آف گاڈ کے لیے بھی اور خدا کو جاننا اور ماننے کے لیے بھی۔ تو جو سجدہ سے خدا کو مطلوب ہے، جس کے لیے تمام یہ کتاب قرآن جو سب سے عظیم کتاب مانی جاتی ہے زمین پر، لیکن اس کی ہم نے توہین کی ہے، اس کو ہم نے ثواب کے لیے، اس کو ہم نے چھوٹے کاموں کے لیے، اس کے دکانوں کو ادگھاٹن کے لیے، ان چیزوں کے لیے، یہ لڑنے کی بھیڑنے کی ایسی آیت ہے جو بھی سامعک تھی، پیریڈک تھی، وہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں شانتی تلواروں سے ہی قائم کی جا سکتی تھی، اب سمواد سے ہو سکتی ہے، ڈائلاگ سے ہو سکتی ہے، اور ٹرائلاگ سے ہو سکتی ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ان آیتوں کو جو میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو ان کو پڑھیں گے، سورہ الانبیاء کی آیت پڑھیں گے، اس کی 30ویں اور 33ویں، تب آپ کے سمجھ میں آئے گی، تب جو آپ سجدہ کریں گے، تب جو آپ نماز پڑھیں گے، تب جو آپ روزہ رکھیں گے، تو تب جو آپ حج کریں گے، تو آپ کے اندر ایک الگ ہی کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے خدا اپنی عظمت میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے دیکھی ہے ہماری میکسیمم ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی، تو اس کو بھی ہم یہ کوشش کریں گے لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ بھی کوشش کریں۔ آپ فالتو کے سیریل دیکھتے ہیں اور بکواس باتیں آتی ہیں ان میں، اس میں آپ کھو جاتے ہیں، اور بہت سے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کوئی لوڈو کھیلتے ہیں، کچھ اور کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو خدا کی عظمت میں کھوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہم آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔